الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ متبنہ بیٹا یا متبنہ بیٹی حقیقی اولاد کے حکم میں نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں، کچھ مسائل آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ پیش کیے گئے تھے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو وضاحت سے پیش کیا جائے اور اس سلسلے میں جو وراثت کے احکام ہیں اس کو بھی مکمل کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ زمانے جاہلیت میں وراثت کے 3 اسباب تھے۔ ایک نسب اور نسل، دوسرا متبنہ ہونا، اور تیسرا آپس میں معاہدہ۔ اللہ تعالیٰ نے صرف نسب کو وراثت کا سبب قرار دیا اور قیامت تک کے لیے اس حکم کو مقرر فرما دیا کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور 2 چیزیں، ایک آپس کا معاہدہ، اس کو ختم کر دیا، اور دوسری چیز تبنیت، یعنی کسی کو منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنا لینے والی شکل کو وراثت سے خارج کر دیا۔ لہذا اگر کوئی کسی کو اپنی اولاد لے پالک کے طور پر بناتا ہے تو وہ اس کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ حکم شریعت نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بچپنے میں گم ہو گئے تھے اور بعد میں مکہ میں آ کر فروخت ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار عکاظ میں انہیں خریدا اور خریدنے کے بعد آپ کو آزاد بھی کر لیا اور اپنی پرورش اور تربیت میں رکھا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ چنانچہ لوگ اس زمانے کے عرف اور ماحول کے حساب سے انہیں زید ابن محمد کہنے لگے، چونکہ وہاں کا عرف اور ماحول وہی تھا کہ لے پالک کو اسی کی طرف منسوب کیا جاتا جو اس کو ایڈاپٹ کرتا، اپنا بچہ بناتا۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب وحی آنا شروع ہوئی تو ایک وحی اس سلسلے میں بھی اتری
کہ لے پالک حقیقی اولاد کے حکم میں نہیں ہے اور اسے اسی کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارنا ضروری ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اب زید ابن محمد نہ کہا جائے، بلکہ ان کے والد حارثہ کی طرف منسوب کر کے زید ابن حارثہ کہا جائے۔ حضرات صحابہ نے جب اس آیت کو سنا تو پھر زید ابن محمد کہنا چھوڑ دیا اور زید ابن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ ایک حکم جو نازل ہوا متبنہ اولاد کے تعلق سے وہ یہ تھا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ میں کہ جو لوگ کسی وجہ سے بچہ ایڈاپٹ کرتے ہیں تو انہیں ضروری ہے کہ وہ اسے اسی کی باپ کی طرف منسوب کرے۔ اپنی طرف منسوب کرنا یہ شرعی اعتبار سے حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس سلسلے میں قرآن نے بتایا کہ چونکہ یہ حقیقی اولاد نہیں ہے، اس وجہ سے جس طریقے سے دوسرے لوگوں کی بیویوں سے ان کے طلاق کے بعد یا ان کی وفات کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے اپنی لے پالک بچے کی بیوی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں اس کو حقیقی بچہ تصور کیا جاتا تھا، اس وجہ سے اس کی بیوی سے نکاح کو بھی حرام سمجھا جاتا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ جب حضرت زید بن حارثہ جوان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جائے، ان کی طرف سے پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت زینب بنت جہش بھی اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن جہش دونوں نے جب اس پیغام کو سنا تو قبول کرنے سے منع کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زید بن حارثہ پر عرفی طور پر آزاد کردہ غلام ہونے کا عیب لگا ہوا تھا کہ یہ پہلے غلام تھے اور اس کے بعد حضور نے ان کو آزاد کیا تھا۔ بہرحال غلام ہونا عیب تصور کیا جاتا تھا، حالانکہ یہ آزاد ہو چکے تھے، لیکن چونکہ کسی زمانے میں غلام رہے ہیں اور حضرت زینب بنت جہش یہ اونچے اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تو انہوں نے اس کو اپنے لیے جو ہے وہ عیب تصور کیا اور رشتے کو قبول کرنے سے منع کر دیا۔ حالانکہ یہ رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم نازل ہوا قرآن میں، سورہ احزاب میں ہے، اور اسی سلسلے کی آیتیں ایک ساتھ ہیں کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کریں تو وہ اس کا انکار کریں، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ جب یہ آیت اتری اور حضرت زینب بنت جہش کو بھی پتہ چلا اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جہش کو بھی پتہ چلا، تو پھر انہوں نے اپنے اس فیصلے سے جو ہے وہ باز آ گئے اور انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے کر دیا۔ خود آپ نے مہر بھی ادا کیا، کافی بڑی مقدار میں، تقریباً 4 تولہ سونا اور کئی تولہ جو ہے چاندی، اور اسی طریقے سے بہت سا سامان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے طور پر دیا۔
شادی ہو جانے کے بعد چونکہ طبعی مناسبت نہیں تھی اور حضرت زینب بنت جہش کے ذہن میں ایک خاندانی بڑکپن تھا، چونکہ وہ اونچے خاندان سے تھی اور ویسے بھی شروع میں وہ راضی نہیں تھی، تو ہمیشہ ان دونوں کے بیچ میں انبن ہوا کرتی تھی، طبیعت میچ نہیں کھاتی تھی، ملتی نہیں تھی۔ حضرت زینب بنت جہش کبھی کبھار جو ہے اپنی شرافت نسبی کو بیان کیا کرتی تھی کہ میں تو اونچے خاندان سے ہوں، زبان کی بھی تھوڑی تیز تھی۔ حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں شکایت کیا کرتے تھے کہ اس طریقے سے وہ میرے ساتھ برتاؤ کرتی ہے، میرے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیار محبت سے سمجھا کے مسئلے کو جو ہے وہ بڑھاتے رہتے تھے، لیکن یہ معاملہ طول پکڑتا گیا، زیادہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت زید نے حضور کی خدمت میں آ کر ان ساری شکایتوں کو بیان کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ان کے ساتھ رہ نہیں سکتا، میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ زید زینب کو طلاق دیں گے اور زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی۔ دونوں چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ جب حضرت زید آئے اور انہوں نے ان کی شکایت کی اور اپنا طلاق کا ارادہ ظاہر کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور طلاق سے باز رہنے کے لیے کہا۔ ظاہر سی بات ہے کہ طلاق ضرورت کے موقع پر تو اس کی اجازت ہے، لیکن عام حالات کے اندر اب غزل المباحات اس کو قرار دیا گیا ہے کہ تمام جائز اور مباح چیزوں میں سب سے بری چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ تو اس کی جو ہے وہ کیسے آپ جو ہے وہ مشورہ دے سکتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ نے جو ہے ان کو منع کیا کہ بھئی تھوڑا برداشت کر کے چلو، اور یہ سب تو زندگیوں میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حضرت زید کو منع فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ زید تو طلاق دیں گے اور زینب کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہونے کے باوجود آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو ایک وجہ تو یہی تھی کہ ہر آدمی اور ہر مربی جو ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ طلاق ہو، اور دوسری وجہ ایک یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سمجھ رہے تھے کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق ہونے کے بعد میرے سے نکاح ہوتا ہے تو ایسی شکل میں پورا معاشرہ وہ تانا دینا شروع کرے گا کہ دیکھو محمد نے اپنے بیٹے کے بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، محمد نے اپنی بہو کے ساتھ اور بیٹے کی بیوی کے ساتھ کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا۔ یہ کیسا دین آیا ہے، یہ کیسا مذہب آیا ہے کہ جس میں بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح حلال ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس سے معاشرے پر، سوسائٹی پر، لوگوں پر ایک غلط اثر پڑنے کا اندیشہ تھا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ چیز ہونے والی ہے، لیکن بہرحال آپ نے یہ خطرہ محسوس کیا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو طلاق سے باز رکھنے کی کوشش کی اور مشورہ دیا۔ لیکن بہرحال حضرت زید نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ حضرت زینب کو طلاق دینا ہے، چنانچہ انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد حضرت زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آ گئی۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا،
فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، یعنی گویا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زینب کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود کر دیا تھا۔ چنانچہ نکاح ہو گیا اور اس کے ذریعے سے سارے معاشرے کو پتہ چل گیا کہ جو متبنہ اولاد ہوتی ہے، جن کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے، وہ حقیقی اولاد کے حکم میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر ایسا لڑکا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے ساتھ اس کے مربی کی، اس کی تربیت کرنے والے کی، اس کی پرورش کرنے والے کی نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہم کو یہ پتا چلا کہ یہ چونکہ حقیقی اولاد نہیں ہے، اس وجہ سے جس طرح اس کو وراثت میں حق نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کی اولاد کے ساتھ بھی نکاح ہو جائے گا۔ اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا۔ تیسری چیز یہ پتا چلی تھی کہ اس کی نسبت اس کے حقیقی والد کی طرف ہوگی، اس ایڈاپٹ کرنے والے کی طرف نسبت کرنا حرام ہے۔ یہ سارے احکام قرآن نے خود بیان کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک چیز اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو بچہ ایڈاپٹ کیا جاتا ہے، چونکہ وہ ہمارا حقیقی بچہ تو ہے نہیں، اس وجہ سے آگے چل کر اس کے ساتھ پردے کے مسائل بھی آ سکتے ہیں، جس کا عام طور پر ہمیں علم نہیں ہوتا اور آگے جا کر وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس وجہ سے جن لوگوں کو کبھی اس چیز کی ضرورت پیش آئے تو اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پردے کا کیا مسئلہ آتا ہے؟ مثال کے طور پر بچہ ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے اور وہ بچہ چھوٹا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹے بچے کے ساتھ تو پردہ ہے نہیں، لیکن یہی بچہ جب ایک عمر کو پہنچے گا، بالغ ہوگا، تو بالغ ہونے کے بعد عورتوں کے ساتھ پردے کے مسائل آ جاتے ہیں کہ پردہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حقیقی بچہ ہے یا ہمارا بچہ ہے، اس کے ساتھ کیا پردہ ہوگا، اس نے تو جو ہے وہ بچپنے سے ہمارے پاس ہی پرورش پائی ہے۔ لیکن شریعت نے یہ بتا دیا کہ یہ تمہارا حقیقی بچہ نہیں ہے، یہ وراثت کا حقدار نہیں ہے، اس کو آپ اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ پھر یہ نکاح کا مسئلہ بھی میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کیا۔ اسی طریقے سے پردہ کا مسئلہ بھی اس بچے کے ساتھ آ جاتا ہے، اور اگر آپ نے کسی بچی کو ایڈاپٹ کیا ہے تو باپ کے ساتھ، یعنی ایڈاپٹ کرنے والے مرد کے ساتھ پردے کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور اس میں ذرا برابر بھی رخصت اور گنجائش نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے تو پردے کے احکام ہیں اور یہ ایڈاپٹ کرنے والے کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے، ایسا نہیں، سب کے لیے شریعت کا حکم جو ہے وہ عام ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جب بچے کو بچپنے میں لیا جائے تو 2 سال کی مدت کے اندر اندر عورت جو ہے اپنا دودھ بچے کو پلا دے۔ دودھ پلانے کی وجہ سے یہ جو بچہ ہے وہ اس کا رضائی بیٹا یا بیٹی بن جائے گا، یعنی دودھ شریک اولاد بن جائے گا۔ دودھ پلانے کی وجہ سے اگر وہ مدت کے اندر پلایا جائے تو دودھ پلانے والی عورت وہ بچے کی ماں کے حکم میں آ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں بہت احتیاط رکھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ آگے جا کر نکاح کے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے۔ کبھی کسی کا چھوٹا بچہ رو رہا ہے اور بہت زیادہ رو رہا ہے اور ماں کہیں گئی ہوئی ہے تو کوئی بھی عورت اپنے چھاتی سے اس کو لگا دیتی ہے اور بچہ جو ہے دودھ پی کے خاموش ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک بہت اچھا عمل ہے کہ بھئی آپ نے روتے ہوئے بچے کو جو ہے وہ خاموش کر دیا،
لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کی وجہ سے کتنے نئے مسائل پیدا ہو گئے. اب یہ دودھ پلانے والی عورت جو ہے اس کی رضائی ماں بن گئی ہے. یہ تو اس کی ماں کے حکم میں آ گئی اور ساتھ ساتھ میں بہت سارے اور بھی رشتے اس کے لیے اب محرم بن گئے. جیسے اپنا حقیقی بھائی اور اپنی حقیقی بہن ہوتی ہے، اس عورت کی جو اولاد ہوگی وہ بھی نکاح کے معاملے میں حقیقی بھائی اور بہن کے حکم میں آ جائیں گے. اب ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. فقہا نے حرمت رضاعت کے اوپر مستقل چیپٹر لکھا ہے اور مسائل تفصیل سے بیان کیے کہ اس کی وجہ سے کون کون نکاح کے معاملے میں حرام ہو جائیں گے، اور پردے کے اندر بہت ساری رخصتیں پیدا ہو جاتی ہے. اب ان کے ساتھ پردہ نہیں ہوتا، وہ تو بھائی بہن کے حکم میں آ گئے. یہ دودھ پلانے والی عورت جو ہے اس کی بہن اب اس بچے کی خالہ ہو گئی. اس طرح کے بہت سارے مسائل وجود میں آتے ہیں. تو یہ عورت اس لڑکے کو جس کو ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے یا اس بچی کو جس کو ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے 2 سال کی مدت کے اندر اندر دودھ پلا دے. دودھ پلانے کی وجہ سے وہ اس کی رضائی ماں ہو جائے گی اور اس کا شوہر اس کا رضائی باپ ہو جائے گا. اب پردے کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب پردے کا مسئلہ ختم ہو گیا. دیکھیے یہ رضاعت کا جو مسئلہ ہے نا، یہ اس لیے بہت اہم ہے اور اس کی جانکاری اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ میں خود اپنے ان 25 سالہ خدمات کے دوران کئی ایسے مسائل حل کر چکا ہوں، جوابات ان کے مسائل کے لکھ چکا ہوں، جس میں دودھ پلایا تھا، بچے بڑے ہو گئے، یاد نہیں رہا، نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد اولاد ہو گئی، اس کے بعد پتا چلا کہ اس نے دودھ پلائی. ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں. ذاتی طور پر میں بتا رہا ہوں، کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس میں آپس میں محبت ہو گئی اور شدید محبت کہ بھائی ان کے بغیر تو اب نکاح ہو ہی نہیں سکتا، انہی سے نکاح کرنا، کیونکہ ان کو تو کچھ علم ہی نہیں تھا لڑکا لڑکی میں. اب بعد میں جا کے پتا چلا کہ بھائی اس لڑکے کو یا اس لڑکی کو اس کی ماں نے جو ہے دودھ پلایا ہے، اب ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب وہ ساری پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی شکل نکلے کہ ان کا نکاح ہو جائے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اس کے بغیر، حالانکہ دونوں بھائی بہن ہیں. تو اتنا نازک مسئلہ ہے یہ. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کوئی کسی بچے کو دودھ پلا دے تو وہ لوگوں کو بتا دے، اپنے تعلق والی عورتوں کو بتا دے کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے. کبھی خدا نخواستہ یہ مر گئی تو دوسرے گواہ رہیں گے اور آگے جا کر بتائیں گے کہ یہ اس کی رضائی ماں تھی اور یہ بھائی بہن اس کے رضائی بھائی بہن ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اتنا باریک مسئلہ ہے. تو یہ ایڈاپٹ کرنے والا جو ہے وہ اپنی بیوی سے دودھ پلا دے، پھر مسئلہ آتا ہے کہ بھائی اس کو تو بچے ہی نہیں ہو رہے تھے تو دودھ کہاں سے آئے گا. بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو بچے نہیں ہوتے، بانجھ ہوتی ہیں، تو ان کو دودھ بھی نہیں آتا ہے. تو ایک مسئلہ تو میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ ایسی عورتوں کو بھی ایک انجیکشن نکلا ہے جس کے دینے کے بعد 2-4 قطرے 5 قطرے جو ہے دودھ سینے سے آ جاتے ہیں. اگر اس ذریعے سے بھی 2-4 قطرے اگر حلق میں پہنچ گئے تو بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، بعضوں کو نہیں بھی آتے. تو اس کا ایک اور حل ہے. اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ بانجھ ہے اور اس کو دودھ نہیں آتا ہے، لیکن اس کی جو بہن ہے، اس کی جو بہن ہے اس کو دودھ آتا ہے، اسی کا دودھ جو ہے اس کو پلا دیا جائے. اس کا دودھ پلانے کی وجہ سے
یہ جو ہے وہ اس کی رضائی خالہ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ رضائی خالہ. تو اس طریقے سے بھی کچھ ایک راستہ نکل آ جائے گا. بہرحال اس کی پوری کوشش کرنا ہے کہ آگے جا کر پردے کے مسئلے نہ آئے، اس کے لیے پہلے ہی اس کے مسائل کو معلوم کر کے پھر بچے کو جو ہے ایڈ ہاک کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ گود لیا جائے. تو یہ کچھ مسئلے تھے جن کا تعلق جو تھا وہ متبنہ اولاد کے ساتھ تھا. ہماری بات چل رہی تھی وراثت کے اوپر کہ وراثت میں صرف جو حقیقی اولاد ہے وہی وارث ہوں گے، لے پالک اولاد وارث نہیں ہوتے. اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے الحمدللہ تمام مسائل لے پالک کے آ گئے. وراثت کے تعلق سے دو تین مسئلے اور بھی آپ سمجھ لیجئے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کون وارث کب ہوگا، کس حالت میں کس کو کتنا ملے گا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسائل کو بتا دیا ہے. ساری ملکیت اللہ کی ہے اور اس ملکیت کی تقسیم کیسے ہوگی اس کا حق بھی اللہ ہی کو ہے جس نے سارے مسائل کو بیان کیا ہے. اس وجہ سے وارثوں کو محروم کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. مختلف اس کی شکلیں ہوتی ہیں جس میں انسان اپنے وارثوں کو محروم کرنا چاہتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اولاد میں کوئی لڑکا جو ہے وہ نافرمان تھا، کبھی اس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، بہت ستایا، تو باپ اس کو محروم کرنا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو جو کرنا تھا اس نے کر لیا، اب میں جب مروں گا تو اس کے لیے ایسا کچھ کر کے جاؤں گا کہ اس کو میری وراثت میں سے کچھ بھی نہ ملے، جس کو ہماری زبان میں عاق کرنا کہتے ہیں، محروم کرنا. علماء نے لکھا ہے کہ کسی باپ کو اپنی کسی اولاد کو محروم کرنے کا حق نہیں ہے. اگر وہ لکھ کر بھی جائے، اگر وہ لکھ کر بھی جائے، پیپر بھی بنا کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری اس اولاد کو میری پراپرٹی میں سے کچھ نہ ملے، شریعت کی نظر میں اس تحریر کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے گا، اس کا وہ حق باقی رہے گا. اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ مسائل تو ہمارے سامنے بہت آتے ہیں، کہ صرف لڑکیاں ہی کسی کے پاس ہے، لڑکا نہیں ہے. لڑکے کی ایک خصوصیت ہے، اگر ایک بھی لڑکا رہے، کوئی اولاد نہ ہو، پورا معاملہ اور پورا مال اپنے پاس رکھ لیتا ہے. لیکن اگر صرف لڑکیاں ہیں، لڑکا نہیں ہے، تو لڑکیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اکیلی ایک لڑکی ہے تو اس کو آدھا مال ملتا ہے، اور ایک سے زیادہ دو یا تین یا زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 ملتا ہے، 2/3 ملتا ہے، 1/3 بہرحال مال باقی رہتا. اب اگر بیوی بھی ہے تو بیوی کو 1/8 مل گیا، اور 2/3 66.66 جو ہے وہ دونوں بچیوں کو مل گیا. باقی جو بچتا ہے وہ مرنے والے کے بھائی بہنوں کو ملتا ہے. کس کو ملتا ہے؟ مرنے والے کے بھائی بہنوں کو ملتا ہے. اور اس کی بڑی فکر ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار یہ تو باہر جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ باہر جا رہا ہے. بچیوں کو تو صرف 2/3 ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/8 ملے گا. اس کے بیچ کا جو ڈفرنس ہے وہ دوسروں کو ملے گا. اس فکر میں بہت سارے اقدام کیے جاتے ہیں کہ کچھ ایسا کر لو، ویسا کر لو، بہت مشورے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. یہ اس جذبے کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ جو وارث بن رہے ہیں بھائی بہن، ان کو میرا مال نہ ملے. یہ شکل بھی وارثوں کو محروم کرنے کی ہی شکل ہے. یہ شکل بھی وارثوں کو
محروم کرنے کی جو کوشش ہوتی ہے اسی کی شکل ہے. کیا ہوگا اگر ہم ایسا کر لیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اپنے کسی وارث کے میراث کو کاٹتا ہے، ختم کرتا ہے، اللہ تعالی جنت میں سے اس کی میراث کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی اس کو جنت سے محروم کر دیتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ارے بھائی ان کی نصیب کا ہے، چلا جائے. جو بیچ کا ڈفرنس ہے، تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، انہی کو ملے گا. تو بہرحال اس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ کوششیں کرنا اور محنت کرنا کہ بھائی جو ہے ہمارے دوسرے وارثوں کو مال نہ ملے، اس کو جو ہے وہ بہت سختی سے منع کیا گیا ہے. چاہے اپنی اولاد میں سے کسی کو محروم کرنا ہو، چاہے وراثت کے قانون کے مطابق اگر کوئی وارث بن رہا ہے اس کو محروم کرنے کی کوشش ہو، یہ دونوں شرعی اعتبار سے منع ہے. تیسری چیز، وہ بیٹیوں کو اور اسی طریقے سے بہنوں کو جو معاشرے میں ایک مزاج بنا ہوا ہے وراثت نہ دینے کا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے. بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے. ہمارے معاشرے میں عام طور پر بیٹیوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے، اور ایک عام تصور یہ ہے کہ اس کی شادی کر دی گئی، اتنا سونا اس کو دے دیا گیا، اتنا جہیز دے دیا گیا، تب اس کا حق ادا ہو گیا. اب اس کو نئے سرے سے وراثت دینے کی کیا ضرورت؟ اب یہ تو جو کچھ ہے وہ بس لڑکوں کا ہے. یہ بالکل وہ مزاج ہے جو ہندوانہ مزاج ہے. اسلام میں لڑکا لڑکی کی کوئی تقسیم نہیں ہے. جس طرح لڑکا وارث ہے اسی طریقے سے لڑکی بھی وارث ہے. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، لاکھوں کے اندر ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کا اور اپنی جو ہے وہ رشتہ دار عورتوں کا حق کھا کر بیٹھے ہیں. وہاں تصور ہی نہیں ہے کہ لڑکیوں کو بھی حق دینا ہے. حالانکہ حدیث پاک میں اتنی سخت وعید آئی ہے کہ جس کو سن کر انسان کانپ اٹھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کا ایک بالشت زمین ناحق لے لیتا ہے، اللہ تعالی ساتوں زمین اس زمین کے بقدر کل قیامت کے دن اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیں گے. ایک بالشت آپ اس کو اس طرح سے رکھیے اور نیچے 7 زمین جائیے، 1 زمین 2 زمین 3 زمین، کیونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں جس طرح آسمان 7 ہے. تو اتنا نیچے تک جائیے اور پھر اس کا جو ہے ایک توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا. اس کا کیا وزن ہوگا؟ دنیا والے اس کوشش میں تھے کہ زمین کے اینڈ تک پہنچے. چنانچہ رشیا میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کی گئی، باقاعدہ کھود کر اندر گئے، لیکن ایک مرحلے پہ جا کر ان کی مشینوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. وہ اس کے اینڈ تک نہیں پہنچ پائے. ایسی 7 زمینیں. اس وجہ سے وراثت کا معاملہ بڑا نازک ہے. جس کا جو حق ہے اس کو بڑی خوش دلی کے ساتھ دے دیا جائے. لوگ اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں جیسے انہوں نے کمایا. ارے بھائی تمہارے ابا کا ہے، یہ کس کا ہے؟ ابا کا ہے، اور ابا کی ساری اولادیں ہیں. اور کبھی کبھی ابا بھی جو ہے وہ سٹیایا ہوا ہوتا ہے، اس کا پورا ذہن بچوں کی، لڑکوں کی طرف ہی ہوتا ہے. لڑکیوں کو جو ہے وہ محروم کر دیتے ہیں. کیا ہوگا؟ باپ جو اس طرح سے کرتے ہیں، زندگی میں سارا کچھ لڑکوں کے نام لکھ دیتے ہیں، لڑکیوں کو محروم کر دیتے ہیں یا ان کا جو حق ہے اس سے محروم کر دیتے ہیں. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث مشکات شریف کے حوالے سے نقل کی ہے
صحیح حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ 60-70 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں گزارتے ہیں اور مرنے سے پہلے اپنے وارثوں کو ان کے حق سے محروم کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد ان کو سیدھا جہنم میں داخل کر دے۔ تو کم سے کم مرنے والے جو حضرات ہیں وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جو ان کے لیے جہنم کے راستے کو آسان کر دے۔ ہم کو تو دعا سکھائی دی گئی ہے، اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول و عمل، اے اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور جنت تک پہنچنے کے لیے جو قول اور جو عمل، جو باتیں اور جو عمل ہونا چاہیے اس کی توفیق مانگتے ہیں۔ تو کوئی ایسا کام نہ کریں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح سے ناروا سلوک کر کے، غیر منصفانہ معاملات کر کے، جو ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہو جائے۔ تو وراثت کے معاملے میں الحمدللہ تقریباً 5 ہفتوں سے بات ہوئی ہے، بہت سارے مسائل آئے۔ پورے مسئلے اور پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وراثت یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو جتنا جلدی ہو سکے مرنے کے بعد جو ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور بھی کہہ دوں، ذہن میں آئی کہ ہمارے معاشرے میں ایک مصیبت اور ہے کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہی نہیں کرتے، وراثت تقسیم کرنے کا مزاج ہی نہیں۔ اب وراثت کب تقسیم ہوگی؟ جب پہلے امی مریں گے، کیونکہ مرنے کے بعد اب سب کس کا ہو گیا؟ ماں کا ہو گیا۔ اب امی ماشاءاللہ آج کل عورتوں کی عمریں بہت زیادہ بھی ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے مرنے سے پہلے اولادیں دنیا سے چلے جاتی ہیں۔ ویسے تو اس میں لطیفہ یاد آ رہا ہے لیکن موقع نہیں کہ عورتیں جلدی مرتی نہیں ہیں۔ بہرحال تو یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ بہت سے جو ہے وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد یا ماں کے مرنے کے بعد ان کی وراثت میں چونکہ سب کا حق لگ جاتا ہے اولاد کا، اس لیے ہر بچے کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی وراثت کا مطالبہ کرے کہ بھئی میرا حق مجھے دے دو۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی نے اپنی وراثت کا حق مانگ لیا تو اس کو ایسی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ایسے ایسے تانے دیے جاتے ہیں کہ بیچارے لوگ ہمت ہی نہیں کر پاتے۔ لڑکیاں تو بیچاری سوچتے ہی نہیں ہیں کہ دیکھو یہ تو مرنے کا انتظار کر رہا تھا، جہاں مرا اس نے مانگنا شروع کر دیا۔ حالانکہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مانگنا اس کا حق ہے اور اس کے حساب سے تقسیم کرنا واجب ہے کہ حساب کر کے سب کو کیا کر دو؟ دے دو۔